بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب عالی، پاکستان میں جو سیاسی بوچال ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے، یعنی کہ ایک پی ٹی آئی نے ہلچل مچائی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑا بھی جا رہا ہے اور پکڑا بھی جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کئی جو لوگ منسلک تھے اور پارٹی کے ترجمان بھی جو تھے وہ رؤوف حسن ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے۔ کیا انکشافات ہو رہے ہیں جناب، کافی بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، بڑی پریشان کن صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اسی لیے عمران خان صاحب بھی بیک فٹ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اب انہوں نے گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہا تھا کہ ہم سے فوج آ کے مذاکرات کرے اور فوج پلیز اپنا ایک نمائندہ مختص کرے، یہ والی باتیں کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ مزید اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی 3 بڑی خبروں کی طرف۔ رؤوف حسن ترجمان پی ٹی آئی جو کہ حراست میں ہیں، ان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کا رابطہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ تھا، یعنی تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں ان کے ساتھ رؤوف حسن صاحب کا رابطہ تھا، یہ انکشاف ہوا ہے اور یہ پورا انکشاف آپ کو بتائیں گے، اور ان کا ریمانڈ کے حوالے جو ان کا ریمانڈ ہے وہ لیا گیا نہیں لیا گیا اور کیا چلا ہے اس حوالے سے یہ آپ کو منون بتانا ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا لیاقت باغ پنڈی میں جناب جاری ہے اور پی ٹی آئی کی مشاورت جاری ہے، ساتھ ساتھ کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں بھی جماعت اسلامی کے اس دھرنے میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ یہ ابھی تک تو جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک جناب مشاورتی اجلاس چلی جا رہے اور کافی لمبا ہو چکا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے، یہ آپ کو بل بتانا ہے، اور جو 2 ترامیم میرے خیال میں ہوئی ہیں وہ آپ کو بتانی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کریں اور فوری طور پہ کر لو بس۔ لو بھی دوستو، سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ جو رؤوف حسن ہے، جو آپ کو پتا فواد حسن فواد میاں نواز شریف کی آنکھوں کا تارا، ان کے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائی ہیں رؤوف حسن، 72-75 سال پرانی عمر ہے، اور ان کے بارے میں نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اور رؤوف حسن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے رابطوں کا الزام، انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں جناب ان کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے وہاں پہ جو سیکٹریٹ اسلام آباد ہے پی ٹی آئی کا، جہاں پہ چھاپا مارا گیا اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا اور ساتھ ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اب وہ جناب انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے ان کا منظور ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن کا انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے اور انہیں سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پٹیالہ جیل میں رؤوف حسن کی گرفتاری عمل میں لائی، جس کے بعد انہیں ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے رؤوف حسن کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن فی الحال جناب جو ججز ہیں رؤوف حسن سے استفسار کیا گیا کہ کل آپ کا میڈیکل ہو گیا تھا، جس پر جواب دیا گیا کہ جی ہو گیا تھا، لیکن صحت کے مسائل کے باوجود مجھے جیل شفٹ کر دیا گیا۔ اچھا اسپتال سے کرنا چاہیے پلان مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر تہاڈا بھاجی ٹی ٹی پی دے نال رابطہ ہے اور ثابت ہو گیا تو تہاڈے خیر کوئی نہیں ہے بھائی، اور اس کا نقصان عمران خان کو بھی ہوگا، یہ بھی پتہ ہے، لیکن عمران خان نے چال چلی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے فوری طور پہ کہا کہ ہم جناب پاکستانی فوج آرمی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور آرمی کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ جناب مختص کرے۔ پھر وہاں پہ جو صحافی ملے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب جو آپ محسن نقوی صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں مذاکرات۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں کرنے، کیونکہ انہوں نے لاہور میں ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا تھا۔ بال عمران خان صاحب جناب دیکھو وہ بھی لائن تے تھوڑا چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب جناب بالکل لائن تو اتر گئے پڑی تو، اور انہوں نے پھاڑ لیتا گیا اور عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا پروسیکیوٹر نے۔ رؤوف حسن کو شامل تفتیش کر لیا تھا، تاہم گرفتاری آج عمل میں لائی گئی ہے۔ جج طاہر عباس کا کہنا تک 30 جولائی کی ضمنی رپورٹ میں درج ہے کہ رؤوف حسن کو کچہری کے ہاتھے سے ہی شامل تفتیش کر لیا گیا تھا۔ وکیل علی بخاری نے دلائل دیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی گرفتاری ڈال دی گئی تھی۔
سی ٹی ڈی کو کن وجوہات کی بنیاد پر جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ چاہیے، اس پر پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ان ناموں کی تفتیش کرنی ہے جنہوں نے بارودی مواد دیے۔ ترجمان پی ٹی آئی پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ ان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔ بارودی جو مواد ہے آپ کو پتہ ہے وہ لے کے 9 مئی کو لوگوں نے جناب میاں والی میں پاکستان کے طیارے بھی جناب انہوں نے آگے لائی تھی، فوجیان پاک فوج کے جو جوان ہیں اور جو ان کے ہمارے جو شہداء ہیں ان کے مجسمات کو بھی جناب مسمار کیا تھا، اور بارود کا بھی استعمال انہوں نے کیا تھا۔ اس بارود کی بات ہو رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ رابطے جو ہیں رؤف حسن صاحب کے وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اس پہ بھی ہم نے جناب تفتیش کرنی ہے، ان سے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ تو اس وجہ سے 5 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا ان کی طرف سے، لیکن 5 دن کا ریمانڈ تو بہرحال ملا نہیں ہے۔ 2 دن کا ریمانڈ عدالت نے بہرحال فوری طور پہ دے دیا، سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا، اور وہی جناب انہوں نے پتہ نہیں کٹن گے، چھتر مارن گے، کیا کرن گے، یہ آنے والے ٹائم پہ وہ خود ہی آگے بتا دیں گے۔ مجھے لگتا ہے محبت پیار سے شاید پوچھیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری جناب دے دی ہے، اور مخصوص نشستیں پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہیں بھائی۔ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ آفر کے سن کے اسی آئے ہوں تو عمران خان بھی آیا، اور عمران خان حکومت بھی آئی تو ساری حکومت اکثریت بھی ہو جائے گی، تو یہ سارا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو دیکھ لیا کہ حکومت تیزی نال بنائی ترمیماں کری جا رہی ہے۔ الیکشن ایکٹ جو انہوں نے ترمیم کر دی ہے، 2024 کی منظوری دیتی ہے بل کی، اور جس کے مطابق کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ آؤ جی ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ اجلاس ہوا تھا کل، جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا کمیٹی میں۔ بل یعنی کہ بل پر ووٹنگ بھی ہوئی تھی، جس میں بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے، جبکہ شاہدہ اختر نے ووٹ سے حصہ کوئی نہیں لیا ووٹنگ سے۔ وجہ یہ ہے، اور یہ جو اب آگے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اراکین نے الیکشن ترمیمی بل کی مخالفت کی ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے تارڑ صاحب داسرے نے وزیر قانون اعظم تارڑ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جناب کافی لمبے چوڑے انہوں نے بات کی ہے، لیکن بہرحال 2017 ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل پیش کیا گیا، جسے اسپیکر نے متعلقہ قائمہ کمیٹی کے حوالے بھجوا دیا تھا ادھر، اور بل میں کہا گیا کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ جناب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیا ایک چٹکے جو جناب انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں اڑا دیتی ہیں فی الحال، تو کتنے گئی ہیں وہ پنڈ دیاں ٹالیاں رول گئے نا بھائی۔ گجرانوالہ کی عدالت نے عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور کر دی تھی۔ عدالتاں دی محبت فل ٹائم چڑھی ہوئی ہے، جج جڑے نے نا 5 7 8 جناب فل ٹائم اپنے مقصد وچ کامیاب ہوندے نظر آ رہے ہیں، پارٹی بنے ہوئے نے، اور پتہ نہیں ہے کیوں تل رہے ہیں۔ بہرحال اللہ انہوں نے پوچھے گا، اگر انہوں نے بڑیاں گلاں تے بہت ڈائلاگ تے بہت سٹے نے کہ جی ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے، اور کسی نے کہا بھائی ضمیر دے مطابق تسی فیصلے نہیں کرنے، تسی بھائی آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے۔ تو یہ ججوں کا یہ حال ہے، اپنی ضمیر کا مطلب یہ ہے کہ جہی پارٹی نے تہاڈی ایفیلیشن ہے، جنہاں تسی محبت انہاں دے حق سے فیصلے کرو، تسی مہربانی کرو، تسی بھائی جی آئین کے مطابق کرو۔ آئین بھی ہے نا 1973 دا پاکستانی آئین ہے، اس کے مطابق کرو پلیز، مہربانی کرو، باقی تھوڑی مرضی بھائی۔ جماعت اسلامی دھرنے میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کا مشاورتی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے، اور تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی پراہم چادر لیندہ ہے، جو عمران خان بہت زیادہ نقل اتارتے تھے، اب ان کے صدر پاکستان کے نامینیٹ کیا تھا انہوں نے پی ٹی آئی نے، ان کو بری طرح ہار گئے، زرداری صاحب جیت گئے۔ اور یہ جو اجلاس ہے یہ محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پہ بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جنہوں نے دادا ڈکٹیٹر سی، اور اسد کیسر، محمود اچکزئی، عام علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما جناب شریک ہیں، اور جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کرنے پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ آپ پتہ چل جائے گا کہ کیا جناب پی ٹی آئی لیاقت باغ میں دھرنا 26 جولائی سے جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 4 دنوں کا جو دھرنا ہے اس میں
پی ٹی آئی شامل ہوتی ہے دھرنے میں یا نہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس پہ ہدایت تھی. اور میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا جب میں نے ویلا کیا، میں نے کہا بس جناب ہوں تسی سمجھ جاؤ کہ ہوں پی ٹی آئی اس دھرنے میں شریک ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے فرمان جاری کیا تھا کہ جماعت اسلامی کا دھرنا بالکل جائز اور صحیح دھرنا جو وہ دے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے جناب جیل میں بیٹھ کے بات سنا دی تھی، اور اس کا رد عمل یہ آیا ہے کہ فوری طور پہ جو جماعتیں ہیں جناب ان کے ساتھ مشاورتی عمل جو کہا گیا کہ فوری طور پہ تیز کر دو. باقی میں اور خبریں ابھی شامل نہیں کرتا، ویلاگ لمبا ہو جاتا. آج کوشش کرتے ہیں کہ اتنا ہی ویلاگ ٹھیک ہے بھائی. فوری طور پہ پرا کو اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.